بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تھانوں بھی زبردستی کسی نے بھی نہیں بٹھایا، نہ تھانوں بریانی دا کسی نے لالچ دیتا، نہ تھانوں کسی نے 250 روپیہ دے کے تھے بلایا ہے، تے نہ ہی مینوں کسی نے زبردستی بلایا ہے۔ اسی سارے حضور دی رضا واسطے آئے ہاں، بابا جی دے مشن نو مزید اگے لے کے جان واسطے تسی بھی آئے ہو، تے پاکان امت دے صدقے نال میں بھی یہی نیت کر کے آیا۔ جڑیاں نصیحت سنو جی، پہلی نصیحت سرکار نے حضرت مولا کائنات نو کی تھی، فرمایا یا علی کن غیورا، ادھتے ہی ساری رات لنگ جائے جناب۔ تے میں گردیں دی گال کر رہا سے، بابا جی فرماندن کہ میں نے لئیے تے چیک کروائیے، تے بابا جی فرماندن صرف میں اپنے گردیں دے ہوتے ہاتھ رکھ کے کیا اوے تسی دین دا کام نہیں کرن دینا، بابا جی کہندے نے گال کہن دی دیر سی، اس تو بعد گردیں دا درد ہی ختم ہو گیا، تے تسی اجی ادھے گردے دا زور نہیں لایا۔ میں داتا صاحب تو آیا لاہور شریف تو 2 جمعے پڑھا کے، جو تنوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں گلا بچا رہا ہوں کہ میں کل جا کے فلانی جگہ تقریر کرنی، تے پھر تے جھوٹ ہے، تے پھر تے رسمن گل کر رہے ہیں، تے جو تنوں پتہ ہے کہ لبیک علیہ نہیں کر دے گلا نہیں بچان دے، بلکہ لبیک علیہ تے ہیں نہیں وکھرے، انہاں دے سافٹ ویئر بھی عجیب ہیں۔ وہ ساڈا منڈا ترنے چ بیٹھا سی، تے انہوں دے پیو نے فون کر کے کیا کہ ہن آپریشن شروع ہون لگیا، تے تو میری گل کیوں نہیں مندا، گھر آ جا۔ انہوں نے کہا ابا جی میں نہیں آنا، انہوں نے کہا میں تینوں تیرا پیو کے کہہ رہے ہیں کہ تو آ جا، جے تو میرا پتر لگ دیں تے تو گھر آ جا۔ کہ اگو بچہ بابے دا چنڈیا ہے تے بچہ پیو نو کہندا جے تو میرا پیو لگ دیں تو ترنے چ آ جا۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ تو اسی زندہ باد دا نعرہ لاؤ، مرزائیاں دے پتے پھٹ جاون، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں ہون جا کے تانوں میری سمجھ آئی تے مینوں تہاڈی سمجھ آ رہی۔ پہلے من لگدا تسی مینوں آزما رہے سو، تے جڑے بابے بیٹھے نے تسی زیادہ زور لاؤ، کیونکہ تہاڈیاں لتاں تے زیادہ نیڑے نے قبر دے تے فرشتے۔ تسی مضمون ڈاڈا رکھیا جنگو والے نبی، نبی الملاحم جنگو والے نبی۔ جہاں مسواک کرنا سنت ہے وہاں تلوار اٹھانا بھی سنت ہے، پر کریے کی قوم نو ساری زندگی یہی دسیا ساڑھے نات خونہ نے حلیمہ میں نو نار رکھ لے، بس میں بکریاں چراواں گی، بکریاں چران ہستے تیار ہیں تے تلوار پھڑن ہستے کیوں نہیں تیار؟ بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو، تلوار اٹھانے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ حضور نے فرمایا یا علی کن غیورا، فرمایا علی سا نہ گھاٹ ہو سکتے نہ زیادہ ہو سکتے، تو فرمایا علی جتنی دیر زندہ رہنا ہے غیرت نال زندہ رہنا ہے۔ اے نصیحت نے جی امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ غیرت بڑی چیز ہے جی، غیرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرت قبلہ نعیم صاحب سے پوچھئے گا، ہمارے محترم ممدوح موصوف اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، ایک سیکنڈ چاہیدہ ہوندہ ہے جی۔ میں بابا جی کہتے تھے، استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، استاد صاحب فرماتے تھے جب لبیک کا نعرہ نہیں لگتا ہے نا جی، جب لبیک کا تے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکتا، میں حیران ہونا کہ دے ہاتھ کیوں نہیں چکے جا رہے۔ پھر استاد صاحب ایک گل سنانے سن کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا، حضور جب تبوک کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ کر کہا حضور اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو ساری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکتا۔ اب حضور کی توجہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میں نے جناب دین کا اتنا کام کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے رفائی کام اتنا کر لیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاحی کام اتنا کر لیا، تو شاید حضور کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور میں نے جو ہے وہ اشراق اور چاشت اور اوابین اتنی مرتبہ پڑھ لی، شاید حضور کی توجہ ضروری نہیں ہے، ہو جائے تو مالکن دی مہربانی ہے۔
لیکن اگر وہ اپنی توجہ کرنے پہ آئیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے. این توجہ رکھنا. ممتاز قادری گھوڑا چکدا ہے, حضور دی توجہ دے وال ہو جاتی ہے. علم الدین خنجر کردا ہے, حضور دی توجہ دے وال ہو جاندی ہے. تے پھر مرکز میں میٹنگ ہو رہی ہے, فیض آباد کا جب مسئلہ آیا جی کیا کرنا چاہیے, سب نے اپنی اپنی رائے دی, اور جب بابا جی کے پاس مسئلہ پہنچا کیا کرنا چاہیے, بابا جی نے اپنی وہیل چیئر کا رخ فیض آباد کی طرف موڑ کر کہا فیض آباد جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. میں ابھی پچھلے ہفتے میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان ملا, ان پولیس چوک کے لے گئی ہوتے, انہیں مسئلہ کی ہویا, او انہیں بابا جی دا مبارک امامہ تے مبارک تصویر انہیں وال پیپر دے ہوتے لائی سی, وہ کدھر پولیس والے انہوں نے ویکھیا تو انہیں چک کے لے گئے, کہنے لگے تو جاسوس ہے. بابا دے کو تفتیش کی تھی, تفتیش کر کے موبائل صاف کر کے وہ کہنے لگے نہیں ان کی تصویر نہیں رکھنی, یہ دہشت گرد ہیں فلاں فلاں, جو انہیں بکواس کرنا سی انہیں کیتا نجدی نے. تو منڈا بالکل نہ مولوی نہ پیر تے نہ سجادہ نشین, جو میں ساڑھے تحریک علیہ کہتے ہیں یہ لبیک والے جذباتی ہیں, لبیک نال ٹرن نال کی لبڑے ہیں تے نکے نکے بالن دی جماعت ہے. میں کہا جناب تسی تاریخ کوئی نہیں پڑھی, جے تاریخ پڑھی ہوندی تانوں پتہ لگ جانا سی ابو جال نوں بھی لمیاں پان والے دو نکے نکے بال ہی سن. اے مت دیکھو کہ یہ کون ہے, اے دیکھو انہاں دی کنڈ دے اوتے کون کھڑا ہے. تو انہوں نے موبائل بالکل فلیش فلوش کر کے صاف ستھرا کر کے انہوں واپس بھیجا اور کہا کہ اب آج کے بعد ایسے نہیں کرنا, ان کی تصویر نہیں لگانی ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے. وہ آ کے تے میرے کول بیٹھا تے سامنے آپ سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے نا جی, انہیں پھر بابے دی تصویر وال پیپر تے سکرین سیور دے ہوتے سیٹ کر کے تے اوہی شرطہ اوہی پولیس والا تھوڑی دیر بعد پھر لنگیا, کہنے لگا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اگر تم نے لگایا تو میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا تم اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو, بات ختم. تے بابا جی کا فیضان تو عرب و عجم میں پہنچ چکا ہوا ہے جناب. حضور نے فرمایا غیرت غیرت. اور ایک مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا جی زندہ باد کا نعرہ زور سے لگائیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے جی, نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے, میں نے کہا تسبیح پڑھنے سے کیا ملا ہے, تسبیح پڑھنے سے کیا ملا ہے, اور ہم سے پوچھتے ہو نعرہ لگانے سے کیا ملتا. آؤ تمہیں بتاؤں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. ایسے صحابہ بن ہلا کے رکھ دیتے تھے جب نعرہ لگتا تھا. اور پھر آپ نے اگر آپ کو میری بات پہ